بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آج ہم انگلش بک 2 کا دوسرا لیسن پڑھیں گے جس کا ٹائٹل ہے یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ۔ یہ ایسے دو رائٹرز ڈیرل برنارڈ اور لان ایڈورڈز نے مل کر لکھا۔ اس ایسے میں رائٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ سائنسی طریقہ کار کو استعمال کر کے ہم نے آج بہت ترقی کر لی ہے، اپنے طرز زندگی کو بہتر بنا لیا ہے۔ مثلاً سائنس نے بیماریوں پر قابو پانے میں ہماری مدد کی، سائنس نے صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر بنانے میں ہماری مدد کی، سائنس نے زیادہ اور بہتر خوراک حاصل کرنے میں ہماری مدد کی، اور سائنس نے ہمارے رویوں کو بہتر بنانے میں ہماری مدد کی۔ تو آئیے اپنے پہلے رائٹر کا تعارف دیکھتے ہیں، ڈیرل برنارڈ۔ ڈیرل برنارڈ کا پورا نام ہے ڈاکٹر جان ڈیرل برنارڈ۔ یہ 20 اپریل 1906 میں پیدا ہوئے اور اکتوبر 1994 میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کی عمر 88 سال تھی اور یہ امریکہ کے رہنے والے تھے۔ ایکچولی یہ سائنس ایجوکیشن کے پروفیسر تھے۔ اب اپنے دوسرے رائٹر کا تعارف دیکھتے ہیں، لان ایڈورڈز۔ یہ 1920 میں پیدا ہوئے اور 30 سپٹمبر 2002 میں انہوں نے وفات پائی۔ یہ بھی امریکہ کے رہنے والے تھے اینڈ ہی واز آلسو اے مین آف سائنس۔ بیٹا، ہمارے ایسے کا ٹائٹل ہے یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، یعنی سائنسی طریقہ کار کا استعمال۔ The title suggests that we have made progress in every field of life by using the scientific method۔ سائنسی طریقہ کار کو استعمال کر کے ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کی ہے، یہ ہمیں ٹائٹل بتاتا ہے۔ پیٹرن آف دا ایسے۔ بیٹے، اس ایسے کی ایک خاص ترتیب ہے کہ ہر پیراگراف میں، سوائے پہلے 2 پیراگرافز کو چھوڑ کر کے، ہر پیراگراف میں رائٹر پاسٹ اور پریزنٹ کو کمپیئر کرتا ہے کہ ماضی میں ہم کس طرح سے رہ رہے تھے اور موجودہ دور میں ہم کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ایک کمپیریزن کی شکل میں پورا ایسے دیا گیا ہے۔ بیٹا، آج کے ہمارے لیسن کے ٹوٹل 14 پیراگرافز ہیں، 14 پیراگرافز ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے پہلے پیراگراف سے۔ پہلے پیراگراف میں ہمارے رائٹرز ہمیں ایسے کا تعارف کرواتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سائنس نے ہمارے طرز زندگی کو بہتر بنانے میں ہماری مدد کی ہے۔ سائنس ہیز امپرووڈ آور ویز آف لائف۔ سائنس نے صحت کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد کی ہے۔ سائنس نے خوراک کی پیداوار اور اس کو محفوظ کرنے میں ہماری مدد کی ہے۔ سائنس نے کنسٹرکشن کی فیلڈ میں ہماری مدد کی ہے۔ سائنس نے ویز آف کمیونیکیشن میں ہماری مدد کی ہے، اور سائنس نے ٹرانسپورٹیشن میں بھی ہماری مدد کی ہے۔ بیٹا، دوسرا پیراگراف اس ایسے کے آبجیکٹیوز کے بارے میں ہے کہ اس ایسے کے آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ اس ایسے کے 2 آبجیکٹیوز ہیں جو مصنف بیان کرتے ہیں۔ پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اس ایسے کو پڑھنے کے بعد اس بات کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ سائنس نے کس انداز سے ہمارے طرز زندگی کو بہتر بنایا، اور دوسرا مقصد اس ایسے کا یہ کہ اس ایسے کو پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹس اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اپنے طرز زندگی کو، اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سائنسی طریقہ کار کا استعمال کر سکیں۔ پیراگراف نمبر 3 از اباؤٹ بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، یعنی کہ سائنسی طریقہ کار کو استعمال کر کے ہم نے بیماریوں پر قابو پا لیا ہے۔ ماضی میں 8 میں سے صرف ایک بچہ اپنی پہلی برتھ ڈے کو پہنچتا تھا، یعنی کہ 1 سال کا ہو پاتا تھا، اور 7 بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ 8 میں سے 7 بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ 6 سال کو پہنچتا اسے اسمال پاکس کی بیماری لگ جاتی تھی، اور 12 سال کی عمر میں اسے میزلز کی، ووپنگ کاف، اسکارلیٹ فیور، ڈفتیریا، اس طرح کی بیماریاں لگ جاتی تھیں، اور یلو فیور بھی بہت زیادہ عام ہوا کرتا تھا ماضی میں، ملیریا بھی، ٹائفس، کولرا، ٹائیفائڈ، انفلوئنزا، یہ ساری بیماریاں زمانہ ماضی کا حصہ تھیں، اور وہ شخص بہت ہی خوش قسمت سمجھا جاتا تھا جو 30 سال کی عمر کو پہنچتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں
بیبیز آر بورن ان ہاسپٹل، بچے ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح سے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، انہیں جراثیم کم لگتے ہیں، اور بچوں کو مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسین دی جاتی ہے۔ اور آج کے دور میں ایوریج جو ایج ہے ایک بندے کی وہ ہے 70 ایئرس، ٹھیک ہے۔ سو اس طرح سے بیٹے سائنٹیفک میتھڈ نے بیماریوں پر قابو پانے میں ہماری مدد کی۔ بیٹا پیراگرافس نمبر 4, 5, 6 and 7 are about better sanitary conditions، یعنی کہ بہتر صفائی ستھرائی کے نظام کے حوالے سے ہیں۔ ماضی میں گلیاں تنگ تھیں، کچی تھیں اور ان میں نکاسی آب کا نظام بہت ہی خراب تھا، لیکن آج کے دور میں گلیاں پکی ہیں اور پانی کی نکاسی کا نظام بہتر ہو چکا ہے۔ ماضی میں گاربیج، کوڑا کرکٹ گلیوں میں پھینک دیا جاتا تھا اور ان کو جانور جو ہے کھاتے رہتے تھے، اس کوڑا کرکٹ کو پھرولتے رہتے تھے، لیکن آج جو ہے گلیوں میں کوڑا کرکٹ پھینکنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پہلے آؤٹ ڈور ٹوائلٹ بہت زیادہ کامن تھے، لیکن آج کے دور میں انڈور ٹوائلٹس پائے جاتے ہیں۔ پہلے لوگ گندا پانی پینے پر مجبور تھے، لیکن آج کے انسان کو صاف ستھرا پانی دستیاب ہے۔ زمانہ ماضی میں بالٹیاں بکٹ بھر بھر کے پانی لائی جاتی تھی یا گھڑوں میں پانی بھر کے لایا جاتا تھا، لیکن آج گھر تک پانی صاف ستھرے پائپوں میں پہنچ جاتا ہے۔ پیراگرافس نمبر 8 and 9 are about more food and better food، یعنی کہ بہتر کھانا اور زیادہ کھانا۔ زمانہ ماضی میں ہمارے پاس کھانے کی ویرائٹی کم تھی، لیکن موجودہ دور میں ہمارے پاس کھانے کی ویرائٹی بہت زیادہ ہے اور یہ سائنس کی وجہ سے ہے۔ زمانہ ماضی میں لوگ صرف اور صرف سیزنل فوڈ کھاتے تھے، یعنی کہ گرمیوں کے کھانے گرمیوں میں، گرمیوں کے پھل گرمیوں میں کھا سکتے تھے، سردیوں کے سردیوں میں کھا سکتے تھے، لیکن اب ہم اس کو سٹور کر لیتے ہیں سائنسی طریقہ کار کو استعمال کر کے، اور وہ پورا سال ہم گرمیوں کے پھل سردیوں میں بھی کھا سکتے ہیں اور سردیوں کے گرمیوں میں بھی کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح زمانہ ماضی میں لوگ خوراک کو، کھانے کو کیننگ کر کے سٹور کرتے تھے، یعنی کہ ڈبوں میں ڈال کے سٹور کرتے تھے، پکلنگ اچار ڈال کے محفوظ کرتے تھے، سالٹنگ نمک لگا کر کے محفوظ کرتے تھے، اینڈ ڈرائنگ اور سکھا کے محفوظ کرتے تھے۔ ابھی عید الاضحیٰ آنے والی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ خانہ بدوش یعنی کہ جو جپسیز ہیں وہ گوشت اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو دھوپ میں سکھا لیتے ہیں اور پورا سال پھر اس کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ سی فوڈ جو سمندری خوراک ہے وہ صرف اور صرف ساحل کے قریب رہنے والے لوگوں کو دستیاب تھی، لیکن آج کے دور میں ہم نے کوئک فریزنگ میتھڈ سے سلیکٹنگ، گریڈنگ اور پروسیسنگ کے ذریعے کھانے کو محفوظ کرنے کے طریقے سیکھ لیے ہیں۔ پیراگراف نمبر 10 از اباؤٹ بیٹر ویز آف لائف، یعنی کہ بہتر طرز زندگی۔ سائنسی طریقہ کار کو استعمال کر کے ہم نے اپنے طرز زندگی کو بہتر بنا لیا ہے۔ بلڈنگ ہاؤسز، ہم نے اپنے گھروں کو بہتر انداز سے تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ پہلے لوگ غاروں میں رہتے تھے، پھر انہوں نے جھونپڑیوں میں رہنا شروع کر دیا، پھر انہوں نے گارے کے گھر بنانا شروع کر دیے، اور آج ہم پکے کنکریٹ کے گھروں میں رہتے ہیں اور بلند و بالا عمارتیں ہم نے بنا لی ہیں۔ میتھڈز آف کمیونیکیشن، یعنی کہ رابطے کے طریقے۔ پہلے رابطے کے طریقے بہت زیادہ سست تھے، یعنی کہ ہمیں اگر کسی سے رابطہ کرنا ہوتا تو ہم خط بھیجتے، ایک بندہ خط لے کے جاتا مہینوں کی مسافت کر کے یا ہفتوں کی مسافت کر کے یا دنوں کی مسافت کر کے، تو پھر وہ جا کر کے کہیں پیغام پہنچاتا تھا۔ لیکن آج آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے کسی امریکہ کے بندے سے کال کرنا چاہیں، اس سے بات کرنا چاہیں، اسے فون کال کرتے ہیں، 1 سیکنڈ میں بیٹھے بیٹھے بات بھی کر لیتے ہیں، اس کی تصویر بھی دیکھ لیتے ہیں، اس سے براہ راست بھی بات کر سکتے ہیں آپ۔ اور ٹرانسپورٹیشن، یعنی کہ ہم نے اپنے ٹرانسپورٹ کے انداز کو بھی بہتر بنا لیا۔ پہلے لوگ پیدل سفر کرتے تھے، پھر جانوروں پہ سفر کرنے لگے، لیکن اب ہم گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، جس سے ہمارا بہت زیادہ وقت بچ جاتا ہے۔ پیراگرافس نمبر 11, 12, 13 and 14 are about better attitudes،
یعنی کہ بہتر رویے۔ سائنسی طریقہ کار کو استعمال کر کے ہم نے اپنے رویوں کو بہتر بنا لیا ہے۔ زمانہ ماضی میں لوگ اچھے اور بری قسمت کے سائنس پر یقین رکھتے تھے، یعنی کہ وہ توہم پرست تھے، سپرسٹیشنز پر بیلیو کرتے تھے، لیکن آج سائنس نے ہمیں بتا دیا that there is no reason behind superstitions۔ یہ توہم پرستی کے پیچھے کوئی بھی سالڈ ریزن موجود نہیں ہے۔ زمانہ ماضی میں لوگ ایول اسپرٹ سے، کالی بلی سے، ٹوٹے ہوئے شیشے سے اور نمبر 13 سے ڈرتے تھے، لیکن آج کے دور میں ماڈرن پیپل آر نو لانگر افریڈ آف دیز سپرسٹیشنز۔ وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتے۔ زمانہ ماضی میں لوگ نیرو مائنڈڈ تھے، لیکن آج کے دور میں لوگ اوپن مائنڈڈ ہیں، اور یہ سب صرف اور صرف سائنسی طریقہ کار کے استعمال کی وجہ سے ہو سکا، کیونکہ سائنس نے ہمیں بتایا that there is a solid reason behind every happening۔ جو بھی چیز رونما ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ بیٹا اب چلتے ہیں اس لیسن کے سوالوں کی طرف۔ اس لیسن کے بھی بیٹے 8 سوال ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، سائنسی طریقہ کار نے کس طرح بیماریوں کے خلاف ہماری مدد کی؟ یعنی کہ سائنس نے ہماری صحت کو بہتر کس انداز سے بنایا؟ سوال نمبر 2 ہے، آج ہمارے شہروں میں میسر بہتر صفائی ستھرائی کے حالات پر نوٹ لکھیں اور ان کا 100 سال پہلے کے حالات سے موازنہ کریں۔ سوال نمبر 3، آج ہمارے دیہاتوں کے صفائی ستھرائی کے حالات کیا ہیں؟ آپ انہیں کس طرح بہتر کریں گے؟ سوال نمبر 4، سائنسی طریقہ کار نے کس طرح غذاؤں کی پیداوار اور انہیں محفوظ کرنے میں ہماری مدد کی؟ سوال نمبر 5، اب ہم اپنے آباء و اجداد کی نسبت کم خوفزدہ ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کس چیز سے خوفزدہ رہتے تھے، یا ہم اپنے آباء و اجداد سے کیسے بہتر ہیں؟ سوال نمبر 6، سائنسی انداز فکر نے ہمیں کس طرح پرانے خوف پر غالب آنے کے قابل بنایا، یا سائنس نے توہمات کو مٹانے میں ہماری مدد کیسے کی؟ سوال نمبر 7، زمانہ ماضی میں مردوں اور عورتوں کی زندگیوں میں فلکیات کیا کردار ادا کرتی تھی؟ سوال نمبر 8، ہمارے ملک میں ابھی تک موجود چند توہمات بیان کریں۔ یہ ان لوگوں کی زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے جو ان پر لکھتے ہیں۔ تھینک یو، مے گاڈ بلیس۔